السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی کسی خاتون کو یہ کہتے سنا ہے کہ میری زندگی اچانک بدل گئی؟ گھر میں ہر وقت لڑائیاں رہتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، عبادت میں سکون نہیں ملتا۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کوئی خاص بیماری نہیں، لیکن طبیعت پھر بھی خراب رہتی ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، لیکن کیا واقعی ہر پریشانی کی وجہ جادو ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں کسی عورت پر جادو کی 7 علامات کو سمجھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ واقعی آپ پر جادو ہے یا کوئی طبی یا ذہنی مسئلہ ہے۔ پہلی علامت کسی بھی عورت پر جادو ہونے کی علامت یہ ہے کہ سر کے بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آئل استعمال کر لیں، شیمپو چینج کر لیں، لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ روحانی ہوتا ہے، لیکن اس ایک مسئلے کے ساتھ اور بھی باتیں جڑی ہوں تبھی جادو کنفرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہیئر فال ہو اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو جائیں۔ دوسری علامت کسی بھی عورت پر جادو کی دوسری علامت یہ ہے کہ ایسی عورت کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑتے ہیں۔ جسم پر نشان پڑنا کوئی طبی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، اور جب اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تب یہ نشان گہرے ہو جاتے ہیں۔ انگارنگ گہرا ہونے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پر کوئی عمل کرایا جا رہا ہے۔ بس ان دنوں میں اللہ کے اور قریب ہو جائیں، باوضو رہیں اور حفاظت کی دعائیں صبح شام پڑھیں۔ تیسری علامت شوہر اور بیوی کے درمیان اچانک شدید نفرت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی برسوں خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک بغیر کسی واضح وجہ کے ہر بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لڑائی میں بدل جاتی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، ہر ازواجی اختلافات جادو نہیں ہوتا۔ غلط فہمیاں، ذہنی دباؤ، معاشی مشکلات، ڈپریشن یا رابطے کی کمی بھی اس کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں جلد بازی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے روکتا ہے، لیکن میاں بیوی میں محبت ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہو اور بات کوئی خاص نہ ہو لڑائی کی، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے اگر نوبت طلاق تک پہنچ جائے یا پھر ہر لڑائی کے بعد آپ اپنے آپ پر بہت زیادہ غصہ آئے کہ مجھے اچانک کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا تھا جو اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی، یا لگے کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بولا ہی نہیں، تو یہ جادو کا عمل ہو سکتا ہے۔ تو چوتھی علامت جو ہے ڈراؤنے خواب بار بار آنا۔ بعض لوگ مسلسل ایک جیسے خوفناک خواب دیکھتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، اندھیرا، کسی کا پیچھا کرنا یا اونچی جگہ سے گرنا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی دشمن مسلسل آپ کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کر رہا ہوتا ہے تاکہ انسان الرٹ ہو جائے، لہٰذا ایسی عورت کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں احتیاط سے رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سب کو شک کی نظروں سے دیکھیں۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی انسان پر آپ کو ایسا ذرا سا بھی شک ہو، اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی میٹھی یا سفید چیز لے کر مت کھائیں، کیونکہ جادو زیادہ تر میٹھی اور سفید چیز کے ذریعے کھلایا جاتا ہے، اور ایسا انسان آپ کو ہمیشہ زبردستی وہ چیز کھلانے کی کوشش کرے گا، اور ایسا انسان آپ کو اپنی زبردستی کی نقلی محبت میں دکھانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ ہر بار اس کے ہاتھ کی بنی چیز آرام سے کھا لیں۔ لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہر کسی کی محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں علامت عبادت میں غیر معمولی بے چینی۔ بعض اوقات ایک خاتون پہلے باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے، لیکن اچانک عبادت سے اس کا دل چاٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی وہ نماز اور قرآن کے قریب نہیں جا سکتی۔ قرآن سننے پر بے چینی، دل گھبرانا یا توجہ قائم نہ رہنا بعض اوقات جادو کے شعبے کی علامات میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جادوگر چاہتا ہے کہ ایسی عورت ہمیشہ ناپاک رہے، وضو نہ کرے،
تاکہ شیطان کو اس پر حملہ کرنے میں آسانی ہو سکے اور شیطان کا وار خالی نہ جائے۔ اور جب تک ایسے مریض کا باقاعدہ علاج نہ ہو، اس کے لیے نماز اور عبادت میں دل لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چھٹی علامت ہے علاج کے باوجود تکلیف برقرار رہنا۔ بعض عورتیں بار بار علاج کرواتی ہیں، مختلف ٹیسٹ بھی کرواتی ہیں، لیکن بیماری کی واضح وجہ سامنے نہیں آتی۔ ڈاکٹرز کو بھی ان کی بیماری جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو بلا وجہ کی کمزوری، رنگ کا خراب ہو جانا، جسم کا بھاری رہنا، اکثر وزن کا کم ہو جانا، ہارمونز کا ڈسٹرب ہو جانا۔ اگر ان بیماریوں کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو ان علامات کو جادو میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جادو صرف یہی نہیں بلکہ ہر قسم کی بیماری لگوائی جا سکتی ہے اور بیماری کو بہت پیچیدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی توجہ دیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تو ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ جادو تو برحق ہے۔ جادو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا۔ اس لیے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ جادو کوئی بھی کسی پر بھی کروا سکتا ہے، تب تک ہم اپنا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ ساتویں علامت، اچانک زندگی میں غیر معمولی رکاوٹوں کا آ جانا۔ کچھ خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہر اچھا کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار میں مشکلات آ جاتی ہیں، تو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ گھر میں میاں بیوی آپس میں بھی کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی اچھی بات کریں گے تو اگلے دن اس کا بالکل الٹ رزلٹ نکلے گا، ہونے والا کام رک جائے گا اور ایسی رکاوٹیں ہوں گی کہ انسان سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ تو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو واقعی جادو کا شبہ ہو تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھے، روزانہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی ایسے معتبر عالم سے شرعی رقیہ کروائے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہو۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں، مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خوف میں نہیں، ایمان میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر، حسد، جادو اور شیطانی وسوسوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے ضرور اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ معلومات کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو واقعی پریشان ہو اور اسے صحیح رہنمائی کی ضرورت ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔